معاف کر دیا. کون ہے اللہ؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. فرمایا میں وہ اللہ ہوں جس نے بابا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہ ان کی پکار کو سن کر کے ان کو معاف کر دیا. میں وہ رب ہوں. کون ہے اللہ؟ ما قدر اللہ حق قدرے. ہم کو اللہ کی قدر نہیں ہے. خدا کی قسم جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کون ہے؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اتنا بڑا رب جو زمین و آسمانوں کا نظام چلانے والا. تو اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ کٹ گئے، شہید ہو گئے. دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دی انہوں نے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ صحابہ کرام تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ آمنت باللہ کہنے والے. اے اللہ میں تجھ کو رب مانتا ہوں، پھر اس کے اوپر استقامت کو اختیار کیا. سیدنا یاسر اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے. کیا دشمنی تھی؟ سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں پھر دشمنی شروع ہو جاتی ہے، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں. اور گھر سے نکلتے آٹا لینے کے لیے اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑتے کہ میں آٹا لے کے آتا ہوں. ابو جہل ہے زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے. قصور کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن ابو جہل کہتا نہیں، یہ میرا بھتیجا، یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا، یہ ہماری نسل سے ہے. جھگڑا یہ تھا. کہتا نہیں تو اس کو چھوڑ دے. اللہ کو مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، جو اللہ کو مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. کافر سب اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا ماننا ضروری ہے. تو سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، زنجیر میں باندھ دیا ابو جہل نے. اور 2 دن گزر گئے، کسی جا کے پیغام دینے والے نے پیغام دیا، سمیہ جانتی ہو تیرا خامد کدھر ہے؟ کہنے لگی کہ میرا خامد گھر سے آٹا لینے کے لیے نکلا ہے. کہنے لگا کہ جاؤ، وہ تو ابو جہل نے زنجیروں میں باندھا ہوا ہے. بھائی جھگڑا کیا ہے؟ لینا دینا نہیں ہے، کچھ معاملہ نہیں ہے. جاتی ہے، بیٹے مار کو کلیجے سے لگایا، چلو بیٹے دیکھتے ہیں کیا جرم کیا تمہارے باپ نے. جاتی ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے میری بیوی کہیں میری محبت میں آ کے کلمہ نہ چھوڑ دے. اور بیوی کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہیں میرا خامد میری محبت میں آ کے کلمہ نہ چھوڑ دے. تو میرے محترم بھائیوں، دونوں کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے. ابو جہل اینڈ کمپنی کہتی ہے کہ جاؤ بیوی سے ملوا دو، شاید یہ بدل جائے. بیوی آگے جاتی ہے، پڑھتی ہے، یاسر کیا معاملہ ہے؟ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ دو. کہنے لگی سرتاج آج ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں ہو رب کی راہ میں قربان کر دینا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی رسالت کو نہ چھوڑنا. یہ بات کہیں پیچھے ہٹ گئی. اللہ اکبر. جلاد تیار ہے، پیچھے ہٹ گئی. پوچھا ہاں میں یاسر کیا ارادہ ہے؟ کہا کوئی ارادہ ہے جو تیرا دل چاہتا ہے کر گزر، میں اسلام چھوڑنے والا نہیں. زنجیروں سے باندھا ہوا کہنے لگا، ابو جہل کہنے لگا اس کے کپڑے اتار دو، اس کو ننگا کر دو تاکہ اس کو شرم آئے. اس کی بیوی کو برہنہ کر دو، اس کے بیٹے کے کپڑے اتار دو. کپڑے اتار دیے گئے، تینوں کو برہنہ کر دیا گیا. اسلام کی خاطر برہنہ ہو گئے. کہا یاسر دیکھ ابھی تیرا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا یاسر یہ بھی برداشت کر رہے ہیں اور سیدنا یاسر نے کہا جو تیرا دل چاہتا ہے کر گزر، میں اسے پیچھے ہٹنا والا نہیں ہوں. جلاد کو حکم دیتا ہے، بیوی سامنے ہے، بچہ سامنے ہے، ننگا کر دیا گیا. جلاد کو حکم دیا گیا
اس نے تلوار سے سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تھے آمنت باللہ کہنے والے، ان الذین قالوا ربنا اللہ کا مصداق بننے والے، یہ تھے جن کو یقین تھا آخرت کے اوپر کہ رب نے قیامت والے دن جنت، بہت زبردست جنت عطا فرمانی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے میرے محترم بھائیوں جن کو اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی راہ میں کٹ گئے، شہید ہو گئے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہی پہ بس نہیں ہے، پورے خاندان نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آل یاسر صبر کرنا، صبرن آل یاسر، آل یاسر کے گھرانے والوں صبر کرنا، تم سارے گھر والوں نے اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، باقی سب جنت میں ایک ایک کر کے جائیں گے، تم پورے کے پورے خاندان اکٹھے جنت میں جاؤ گے۔ یہ بشارت دی رسول کائنات علیہ السلام نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یاسر کے گھرانے والوں کو۔ میرے محترم بھائیو اکتفا یہی پہ نہیں ہے، سیدہ سمیہ عورت صاحب، پھر اس کو پکڑا گیا، باندھا گیا، اونٹ کی ایک کوہان سے ایک ٹانگ کو باندھا گیا اور دوسری کوہان سے دوسری ٹانگ کو باندھا گیا۔ کہا سمیہ دیکھ، تیرے خامد کا حشر تو دیکھ چکی ہے، اگر تو باز نہ آئی تیرا بھی حشر یہی ہونے والا ہے۔ اور سیدہ سمیہ کہتی ہیں جو تیرا دل کرتا ہے کر گزر، میں اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں، تو اپنے انجام کی فکر کر، میرا انجام تو جنت ہے، تو اپنے انجام کی فکر کر۔ یہ خبیث ابو جہل آگے بڑھتا ہے اور شرمگاہ کے اوپر نیزہ مار دیتا ہے اور اونٹوں کو دھڑا دیتا ہے، تو حصوں میں لاش بٹ کے تقسیم ہو جاتی ہے، زمین پہ لاش گر جاتی ہے، اور یہ خبیث خناس پلید آگے بڑھتا ہے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھتا ہے، اور جب لاش کے چہرے کو دیکھتا ہے تو کہنے لگا سمیہ لاش کے دو حصے ہو گئے، تو ابھی بھی مسکرا رہی ہے، زور سے تمانچہ مارتا ہے یہ خبیث، اور یہ رب کی راہ میں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسلام کی پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بن جاتی ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر کی تھی اللہ کی قسم، جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، اور قدر کر کے دکھلائی۔ آمنت باللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ کا مصداق یہی لوگ بنے تھے، ممبر و محراب سے پیار کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، یہی لوگ تھے میرے محترم بھائیوں، یہی لوگ تھے۔ آج ہماری مسجد ویران، ہم اللہ سے دور، اور ہم کیا کہتے ہیں جی دھوپ نہیں نکلتی، آلو تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بھائی تباہی ہونا سب کچھ، ہم تو اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ یہ دیکھیے نا، یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک عورت جس کو اس کی ساری ڈیمانڈ اس کا خامد پورا کرتا ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو خامد اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے، وہ کسی اور سے یاری دوستی لگا لے، تو مجھے بتلاؤ اس کا خامد اس کو قتل نہیں کر دے گا؟ اور میرا رب اتنا بڑا ہے، آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، ہر چیز کا خالق و مالک، پیدا کرنے والا، سب چیز کا مالک، مختار کل، وہ رب اللہ رب العالمین، میں اس کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، فزکس میں فیل ہو جاؤں، بایو میں فیل ہو جاؤں، میتھ میں میرا بچہ فیل ہو جائے، اتنی ٹینشن، نماز فجر کی رہ جائے ٹینشن نہیں، ظہر کی چلی جائے ٹینشن نہیں، عصر مغرب و عشاء 5 وقت کی نماز منادی اعلان کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہتا نہیں میرا کاروبار بڑا ہے، نہیں جاؤں گا مسجد میں۔ منتخب لوگ آتے ہیں، جنتی لوگ ہیں، یہ جو مسجدوں میں آتے ہیں جنتی لوگ ہیں، یہی ہیں آمنت باللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ کہنے والے، یہی لوگ ہیں۔ آج دیکھیے نا، اگر ہمیں یقین ہوتا، احساس ہوتا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا امام کے منبر سے بیٹھ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو پہلی ساعت میں مسجد میں جائے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ کون لیتا ہے ثواب؟ امام تو لے لیتے ہیں، انہوں نے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، لیکن جو منبر پہ بیٹھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بھائیوں بڑی فضیلت ہے، یہ خطبہ سننے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا ثواب
اونٹ کا ثواب پھر گائے کا، پھر آہستہ آہستہ انڈے کے اوپر آ جاتا ہے. تو پھر جب امام خطبہ شروع کر دے پھر کیا ہے، وہ لپیٹ لیتے ہیں رجسٹر فرشتے اور صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر عام ثواب رہ جاتا ہے. تو میرے محترم بھائیو، ہماری صورتحال یہ ہے کہ آج میں ہی سوچوں، آپ سوچیں کہ اگر اسی حالت میں ہم اللہ کے پاس چلے گئے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے، کیا لے کے آئے گے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ چھوٹی سی دعا ہم پڑھ کے سوتے ہیں، معنی کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں. مر جاتے ہیں ہم، موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس کے بعد زندہ ہو گئے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ نشور. مرنے کے بعد جس نے پھر زندگی دی، سونے کے بعد اٹھنے کی دعا، اس میں بھی یہی ذکر ہے. گویا ہم مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں جب ہم سو جاتے ہیں. تو بھائیو، سونے کی حالت میں اگر ہم اللہ کے پاس چلے گئے کیا جواب دیں گے؟